بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال اوصانی خلیلی بثلاث لا ادعهن حتى اموت صوم ثلاثة ایام من كل شهر وصلاة الضحى ونوم على وتر رواہ البخاری۔ محترم حضرات، اس سے پہلے آپ کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک وصیت صلہ رحمی کے تعلق سے، صلہ رحمی کی وصیت آپ کے سامنے پیش کی گئی تھی، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی رسول ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو وقتاً فوقتاً دینی اور دنیوی اعتبار سے بھلائی کے امور، اعمال خیر کی ترغیب دلاتے رہتے تھے، کبھی عمومی طور پر اور کبھی انفرادی طور پر، خصوصی طور پر ایک ایک صحابی کو کوئی جامع اہم نصیحت کرتے تھے، اور صحابہ کرام اس نصیحت کے بعد پوری زندگی اس پر عمل کرتے تھے۔ جو حدیث میں نے صحیح بخاری کی آپ کے سامنے پیش کی ہے، اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 3 اہم باتوں کی وصیت کی ہے، اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں زندگی بھر ان پر عمل کروں گا، کبھی بھی نہیں چھوڑ سکتا میں، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ان 3 باتوں کی وصیت کی ہے۔ اوصانی خلیلی بثلاث، میرے خلیل صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 3 باتوں کی وصیت کی، اور میں زندگی کی آخری سانس تک ان پر عمل کروں گا، موت تک میں ان کی پابندی کرتا رہوں گا، کبھی بھی نہیں چھوڑ سکتا میں اپنی زندگی میں۔ وہ 3 وصیتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو کیا کی ہیں؟ سب سے پہلی وصیت صوم ثلاثة ایام من کل شہر، ہر مہینے 3 روزے رکھنا، ہر مہینے 3 دن کا روزہ رکھنا۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ وہ روزہ ایام 20 کے روزے ہیں، یعنی چاند کی تاریخ کے اعتبار سے 13، 14 اور 15 تاریخ، 13، 14، 15 تاریخ کو ان 3 دنوں میں ہر مہینے روزہ رکھنا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت تھی۔ دیکھیے، فرض روزے کے بعد، رمضان کے روزے کے بعد نفل روزے کی بھی اسلام میں بڑی ترغیب ہے، اور روزہ یہ اللہ رب العالمین کو بڑا محبوب اور پسندیدہ عمل ہے اللہ کے نزدیک، اور اس کے مثل کوئی دوسرا عمل نہیں ہو سکتا ہے روزے کے مثل۔ نفل روزوں میں ہفتے کے اعتبار سے 2 دن، پیر اور جمعرات کے دن کا روزہ رکھنا ہفتے کے اعتبار سے افضل ہے۔ اگر ہم نفل روزہ ہفتہ واری رکھنا چاہتے ہیں تو پیر اور جمعرات کے دن روزہ رکھیں، اس لیے کہ ان 2 دنوں میں اللہ رب العالمین کے پاس بندوں کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں، اور جب ہمارے اعمال اللہ کے پاس پیش کیے جاتے ہیں تو ہمارے اعمال میں روزے کا عمل اللہ کو بہت پسند ہے، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان 2 دنوں میں روزہ رکھنے کا خاص اہتمام کرتے تھے، پیر اور جمعرات کے دن۔ ہفتہ واری اگر ہم رکھنا چاہتے ہیں، ماہانہ اگر ہم روزہ رکھنا چاہتے ہیں تو 3 دن کا روزہ رکھیں، جسے ایام 20 کے روزے کہتے ہیں، 13، 14 اور 15 تاریخ کے روزے۔ اور اگر کوئی شخص یہ 3 دن کے روزے، ہر مہینے کے 3 روزے رکھ لیتا ہے تو گویا کہ اسے پورے مہینے کے روزے کا ثواب ملے گا، ایک روزے پر 10 روزے کا ثواب، تو 3 روزے پر 30 روزے کا ثواب اس کو مل جائے گا۔ اور اگر کوئی شخص ہر مہینے یہ 3 روزے رکھ لیا تو گویا کہ وہ سال بھر روزہ رکھتا رہا۔ تو یہ بہت مبارک عمل ہے، بڑا فضیلت والا عمل ہے، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو وصیت کی، خاص
نصیحت کی، تاکید کی کہ ہر مہینے 3 دن کا روزہ ضرور رکھ لیا کرو۔ دوسری وصیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی صلاۃ الضحیٰ، چاشت کی نماز پڑھنا۔ چاشت کی نماز یہ سورج طلوع ہونے کے بعد سے لے کر کے اس کا وقت شروع ہوتا ہے زوال شمس تک، یعنی ظہر کا وقت شروع ہونے سے پہلے تک اس کا وقت رہتا ہے، اور اس کا افضل وقت درمیانی وقت ہے، یعنی جب سورج اچھی طرح سے نکل جائے اور دھوپ میں شدت آ جائے اور آدمی کو یعنی حدیث میں جو ہے بکری کے بچے کو زمین پر پیر رکھنے میں تکلیف محسوس ہو، اتنی دھوپ ہو جائے، سخت دھوپ، تو اس کا افضل وقت ہے بیچ میں۔ اور کم سے کم چاشت کی نماز 2 رکعت نماز ہے، اور زیادہ سے زیادہ 8 رکعت نماز چاشت کی ہے۔ اور یہ چاشت کی نماز آپ کہیں بھی پڑھ سکتے ہیں، مسجد میں پڑھ سکتے ہیں، گھر میں پڑھ سکتے ہیں، دکان میں پڑھ سکتے ہیں، کہیں بھی پڑھ سکتے ہیں، اور اس کی بڑی فضیلت ہے چاشت کی نماز کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم کی حدیث میں فرمایا یصبح علی کل سلامہ من احدکم صدقہ، ہر انسان جب صبح کرتا ہے تو اپنے جسم کے تمام اعضاء کی سلامتی پر اسے صدقہ دینا چاہیے۔ انسان کے جسم میں 360 جوڑے ہیں، اور ان جوڑوں کی مدد سے ایک آدمی نقل و حرکت کرتا ہے، بآسانی اٹھتا بیٹھتا ہے۔ تو جب انسان صبح کرتا ہے اور اس کے جسم کے 360 جوڑے صحیح سالم ہیں، تو اس کو شکرانے کے طور پر پورے 360 جوڑوں کا صدقہ دینا چاہیے۔ اب دیکھیے ہماری شریعت کتنی آسان ہے کہ 360 جوڑوں کے صدقے کے لیے ہر دن وہ صدقہ دینا ہے، کوئی بہت مشکل چیز نہیں بتائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فَكُلُّ تَسْبِيحَةٍ صَدَقَةٌ وَكُلُّ تَحْمِيدَةٍ صَدَقَةٌ وَكُلُّ تَهْلِيلَةٍ صَدَقَةٌ وَكُلُّ تَكْبِيرَةٍ صَدَقَةٌ وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ صَدَقَةٌ وَنَهْيٌ عَنِ الْمُنكَرِ صَدَقَةٌ۔ سبحان اللہ ہم کہیں یہ بھی صدقہ ہے، لا الہ الا اللہ کہیں یہ بھی صدقہ ہے، الحمدللہ کہنا یہ بھی صدقہ ہے، اللہ اکبر کا ذکر کرنا یہ بھی صدقہ ہے۔ یہ سب ذکر و اذکار ہم کرتے رہیں گے تو ہمارے جسم کے اعضاء کی طرف سے صدقہ ہوتا رہے گا۔ کسی کو بھلائی کی طرف دعوت دے رہے ہیں، برائی سے روک رہے ہیں، یہ بھی صدقہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَيُجْزِئُ مِنْ ذَلِكَ رَكْعَتَانِ يَرْكَعُهُمَا مِنَ الضُّحَىٰ، اگر یہ سارے کام نہیں کر سکتے ہیں تو چاشت کی 2 رکعت نماز پڑھ لو، جسم کے 360 جوڑوں کا صدقہ ادا ہو جائے۔ چاشت کی 2 رکعت نماز سے جسم کے 360 جوڑوں کا صدقہ ادا ہو جائے۔ تو اس لیے ہمیں چاشت کی 2 رکعت نماز پڑھنے کا کم سے کم اہتمام کرنا چاہیے۔ گھر میں بھی ہم اس سنت پر عمل کر سکتے ہیں تاکہ ہمارے جسم کے 360 جوڑوں کا صدقہ ادا ہو جائے۔ اور تیسری وصیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی کہ سونے سے پہلے وتر کی نماز ضرور پڑھ لو۔ دیکھیے وتر کی نماز یہ رات کی آخری نماز ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے سے پہلے جو وتر کی نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے، اس لیے کہ یہ حکم اس شخص کے لیے ہے جس کو رات میں اٹھنے، تہجد کی نماز اٹھنے کے بارے میں اس کو اندیشہ ہو کہ میں پتہ نہیں اٹھ پاؤں گا کہ نہیں اٹھ پاؤں گا، یا وہ شخص رات میں تہجد کی نماز پڑھنے کا عادی نہ ہو، تو ایسے شخص کے لیے چاہیے کہ عشاء کی نماز کے بعد سونے سے پہلے وتر کی نماز پڑھ کر کے سوئے۔ لیکن اگر کوئی شخص نماز تہجد پڑھنے کا عادی ہے، رات میں تہجد کی نماز پڑھتا ہے اور اسے اٹھنے پر یقین ہے، تو ایسے شخص کو رات کی تہجد کی نماز پڑھ کر کے آخر میں وتر کی نماز پڑھنا چاہیے۔ اور یہ ایسی سنت ہے جس سنت پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی مداومت اختیار کی ہے اور پابندی کی ہے، یہاں تک کہ سفر میں بھی آپ وتر کی نماز پڑھتے تھے اور بستی میں حضر میں بھی آپ اس نماز کی پابندی کرتے تھے ہر حال میں۔ یہاں تک کہ امام احمد بن حنبل نے رحمہ اللہ نے کہا ہے کہ اگر کوئی شخص وتر کی نماز جان بوجھ کر کے چھوڑ دیتا ہے تو وہ ساقط العدالہ شمار کیا جائے گا، یعنی اس کی عدالت و ثقاہت مجروح ہو جائے گی، وہ عادل اور ثقہ آدمی نہیں کہلائے گا اگر کوئی شخص وتر کی نماز جان بوجھ کر کے چھوڑتا ہے۔ اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سنت پر پوری زندگی پابندی کی ہے، یہاں تک کہ سفر میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم وتر کی نماز پڑھ لیتے تھے، اور آپ کہتے تھے ان اللہ وتر یحب الوتر، اللہ تعالیٰ کو وتر کی نماز بہت پسند ہے، اس لیے اے لوگوں تم وتر کی نماز پڑھا کرو۔ تو اگر ہم رات میں تہجد نماز پڑھنے کی عادت نہیں ہے ہم کو، تو سونے سے پہلے ضرور وتر کی نماز پڑھ لیں، اور جو لوگ تہجد کی نماز پڑھنے کا اہتمام کرتے ہیں وہ تہجد کی نماز پڑھ کر کے رات کی آخری نماز وتر کی نماز بنائیں۔ تو آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی رسول ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو
کتنی اہم جامع وصیت کی ہے 3 باتوں کی کہ ہر مہینے 3 دن کا روزہ رکھیں اور چاشت کی نماز پڑھیں اور سونے سے پہلے وتر کی نماز پڑھ کر کے سویا کریں۔ اللہ تعالی ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وصیت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جس طرح سے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ اپنی پوری زندگی آپ کی اس وصیت پر عمل کیا ہے، کبھی بھی اس کو نہیں چھوڑا ہے، ہمیں بھی اس بات کی کوشش کرنا چاہیے کہ ہم بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وصیت پر پوری زندگی عمل کریں۔ اللہ ہم کو نیک توفیق دے۔ آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد و آلہ وصحبہ اجمعین۔